اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے قسم کھائی کہ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور طاق کی اور جفت کی۔ لیال عشر سے مراد، 10 رات سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ 10 رات سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور والشفع والوتر، شفع اور وتر، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ، یہ پورا کا پورا عشرہ بہت سی وجوہات کی بنیاد پر اہمیت کا حامل ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ عشرہ کا، ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ اشہر حرم بھی ہے اور اشہر حج بھی ہے۔ قرآن نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب مضر، یہ 4 جو مہینے ہیں یہ 4 حرم ہیں، مبارک اور محترم مہینے ہیں۔ ان کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا رہا ہے۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے سامنے ہے اور یہ مہینہ 4 حرم، مبارک 4 مہینوں میں سے ہے۔ اور دوسری وجہ اس مہینے کے مبارک ہونے کی یہ ہے کہ یہ اشہر حج بھی ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے کچھ ایام۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے بھی ہے اور اشہر حج میں سے بھی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ عشرے کا یعنی 10 دن جو ہیں ذی الحجہ، یہ اپنے آپ میں بہت ہی محترم مبارک عشرہ ہے، مبارک ایام ہیں۔ اگر جائزہ لیا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس عشرے میں اسلام کے 4 ارکان ادا کیے جا سکتے ہیں اور ان کا ادا کرنا ممکن ہے، ادا ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، عشرے میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ حج اسی عشرے میں ہوتا ہے، نماز لازمی پڑھنی ہے، تو نماز، زکوٰۃ اور حج کا اجتماع ہو گیا۔ رہی بات روزے کی، تو روزہ تو فرض نہیں، لیکن حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعدل صیام کل یوم بصیام سنۃ، کہ اس عشرے کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ وصیام لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر، اور اس کی ایک رات کا جاگنا، عبادت میں گزارنا ایسا ہے جیسے کہ شب قدر میں جاگ کر کے عبادت کرنا اور اس کا گزار دینا۔ تو روزہ بھی پایا گیا۔ تو 1 ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک یہ فضیلت ہے کہ ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اور 9 ذی الحجہ، جس کو عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، عرفہ کا دن اپنے آپ میں ایک اہمیت کا دن ہے اور فضیلت کا دن ہے۔ عرفہ کے دن
اسلام کی تکمیل ہوئی۔ قرآن نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ کسی یہودی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے دن، آپ کے یہاں ایک مبارک دن ہے، اگر وہ ہمیں ملتا تو اس کو ہم جشن کے طور پر مناتے ہیں، اور اس کی وضاحت کی گئی تو آپ نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ دن عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کا دن حج کا دن بھی ہوا، اور عرفہ کے دن قرآن کریم کے ذریعے سے شریعت کی تکمیل ہوئی، اور حضور کے زمانے میں عرفہ کا دن جمعہ کے دن بھی واقع ہوا، تو فضیلت ہی فضیلت، تو مسلمانوں نے جمعہ کے دن بھی کو دیکھا اور عرفہ کے دن کو بھی دیکھا۔ تو عرفہ کا دن ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار عرفہ کے دن ہی ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن جتنے زیادہ لوگوں کو بخشش سے مغفرت سے نوازتے ہیں اتنا کسی دن نہیں نوازتے، اور شیطان اپنی اس ناکامی اور اپنے کام پر، اپنے عمل پر پانی کے پھرتے ہوئے دیکھ کر مایوس ہوتا ہے کہ وہ حاجی جس نے سالہ سال گناہ کیے اور نافرمانی اللہ کی اور یہاں آ کر حج کرتا، اللہ تعالیٰ اس حج کی بدولت، حج کی برکت سے اس کی کلی مغفرت فرماتے ہیں، یعنی اس کو معافی اور بخشش سے نوازتے ہیں۔ اس عرفہ کے دن کی فضیلت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی روزے کے رکھنے کے طور پر، کہ سیام یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفہ کے دن کا روزہ اللہ کی ذات سے یہ امید اور ثواب کا یقین ہے کہ اس کا روزہ رکھنا یہ ایک سال ماضی اور ایک سال مستقبل، گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے ایک سال کے کفارے اور بخشش کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ عرفہ کا دن کیا ہے، کس دن کو عرفہ کا دن کہا جائے گا، مانا جائے گا، اس کے تعلق سے بھی لوگ پس و پیش میں رہتے ہیں اور شبہہ کا شکار رہتے ہیں، اور غلطی یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ عرب ملک یا سعودی سے اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں۔ حج جہاں ہوتا ہے وہاں کے دن اور ایام کا اعتبار ہوگا، لیکن جہاں حج نہیں ہوتا وہاں عام دنوں کا اعتبار ہوگا۔ جب دیگر ممالک کے یہاں فرق ہے رات کا، دن کا، طلوع کا، غروب کا، مہینوں کے شروع ہونے کا، مہینوں کے ختم ہونے کا، تو پھر حج کے موقع پر یا عرفہ کے موقع پر اپنے آپ کو مملکت عربیہ سے ملانا یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ لہذا عرفہ کے دن وہ دن نہیں جو مکہ کے اندر ہوتا ہے، بلکہ جو جس ملک میں رہتا ہے عرفہ کا دن وہ 9 ذی الحجہ کو شمار ہوگا۔ 9 ذی الحجہ کو عرفہ کا دن اس شخص کے لیے جو عرب کے ملک میں نہیں رہتا ہے، اور اسی دن کا روزہ رکھا جائے گا، نہ یہ کہ عرفہ کا دن مملکت عربیہ سعودیہ کے ذریعے کے طور پر سمجھا جائے، وہاں سے اپنے کو شامل کیا جائے اور وہاں کے حساب سے روزہ رکھا جائے، تو ہوگا کیا کہ جو ملک ہندوستان میں رہتا ہے اس کے لیے 8 ذی الحجہ ہوگا، اور سعودیہ کے اندر 9 ذی الحجہ ہوگا، وہ وہاں کا اعتبار کرے گا تو پھر یہاں 8 کو رکھے گا اور یہ درست نہیں ہوگا۔ اگر وہاں کا اعتبار کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہے اور یہاں 9 تاریخ کو ذو الاضحیٰ نہیں ہو سکتی، تو عید کا کیسے منائے گا، کیسے کرے گا؟ تو عرفہ کا روزہ اپنے آپ میں نہ تو فرض ہے نہ واجب بلکہ مستحب ہے، اس کو رکھ کر فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جو نفلی اعمال ہیں، جو مستحبات کے درجے کے اعمال ہیں، اسے کرنا چاہیے، اس کے ذریعے سے اپنی نیکی میں اضافہ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے کہ مستحبات یہ نفلی اعمال کرنے کے ذریعے سے کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے، کسی کو گرا ہوا نہ دیکھا جائے، کسی کو نیچے درجے کا نہ گردانا جائے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں
تو جو لوگ رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو فوقیت والا سمجھتے ہیں، جو نہیں رکھتا اس کو نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس سے پوچھتے ہیں بھائی آج آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ عرفہ کا روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، آپ نے نہیں رکھا؟ عرفہ کا روزہ ہے، رکھنا چاہیے تھا، سال بھر میں ایک بار آپ نے نہیں رکھا روزہ. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو پوچھ کر کے سوال کے ذریعے سے اس کی نگاہ سے اور اپنی نگاہ سے گرانا ہے. نفلی اعمال تو ایسے کیے جائیں کہ کسی کو خبر نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا فرماتے اس طرح آہستہ سے اٹھ کر وضو فرماتے اور نماز کی نیت باندھتے کہ اماں عائشہ کو خبر ہی نہ ہوتی. اماں عائشہ کو خبر نہ ہوتی. آپ اسی کمرے میں ہیں، اسی روم کے اندر رہنے والی ہیں، اور آپ اتنی آہستگی سے جاتے اور نماز کو پڑھتے انجام دیتے کہ ان کو خبر نہ ہوتی. یہ کیا ہے؟ نفلی اعمال کو چھپانا ہے. نفلی اعمال کے ذریعے سے نہ تو کسی کو دکھ پہنچانا ہے، نہ کسی کو ذلیل کرنا ہے، نہ کسی کو رسوا کرنا ہے، اور نہ نفلی اعمال کر کے خود کو اچھا بنا کر ثابت کرنا ہے. تو یہ عرفہ کا روزہ اور نفلی اعمال کے ذریعے سے یا کرنے کی کوشش میں جو فرض درجے کی چیز کو چھوڑنا بھی نہیں. مثلا اب سنیچر کا دن یا اور دن جو ذمہ داری کا دن ہے، چھٹی کا دن نہیں، کوئی شخص ڈیوٹی پہ جاتا ہے، روزہ رکھنا مستحب ہے، ڈیوٹی کا انجام دینا فرض ہے. اب اس دن وہ چھوڑ دے، ڈیوٹی نہ جائے، کیوں؟ روزہ رکھیں گے. یا روزہ رکھ کر ڈیوٹی انجام دینے جاتا ہے اور وہاں ڈیوٹی میں تساہلی برتتا ہے، کام چوری کرتا ہے، کیوں؟ روزہ بھاری پڑنے لگا، روزہ مشکل لگنے لگا، جا کے وقت گزاری کر کے آیا، تو یاد رکھیے یہ روزہ اس کے حق میں ثواب کے بجائے وبال بنے. کیوں؟ اس لیے کہ نفل کے ذریعے سے اس نے فرض کو چھوڑا ہے، نفل کے ذریعے سے اپنی ذمہ داری سے وہ دور ہٹا ہے، کام چوری سے انجام دیا ہے. لہذا جو لوگ فارغ ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، فراغت ہے، فارغ البالی ہے، آسانی سے رکھ سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں اور روزے کے ذریعے سے ثواب کو حاصل کریں. لیکن جو لوگ ذمہ داری میں، بال بچوں کی ذمہ داری ہے، روزانہ ڈیوٹی پہ جانا ہے اور دیگر ذمہ داری مصروفیات ہے، اور ان کے لیے یہ روزہ رکھنا حرج کا باعث ہو، تنگی کا باعث ہو، ان کے کام میں مخل ہو، تو اس مستحب کو چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. مستحب کا حکم یہ ہے کہ یصاب فاعلہ، اس کا کرنے والا ثواب پاتا ہے، ولا یعاقب تارکہ، اس کا چھوڑنے والا قابل ملامت یا سزا کا مستحق نہیں ہوتا. تو کریں تو ثواب، نہ کرے تو نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. ایسے عمل کے پیچھے گناہ کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو ذلیل سمجھنا، یا اس عمل کو کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری سے بھاگ جانا، چھوڑ دینا، یہ نادانی کی بات ہے اور شریعت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ایسا پیش آتا ہے. لہذا عرفہ کا دن اپنے آپ میں مبارک دن ہے. اس عرفہ کے دن کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، روزے کے ذریعے سے اس کو گزارنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اگر روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ جس طرح حاجی حج کرتا ہے اور وہاں نیکیاں بٹورتا سمیٹتا ہے، اسی طریقے سے جو غیر حاجی اپنے مقام پہ رہ کر تسبیحات کا اہتمام کریں، تحلیلات لا الہ الا اللہ کا اہتمام کریں، اللہ اکبر کا اہتمام کریں، اور نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت کریں. اپنے آپ کو ان مبارک ایام میں، اس مبارک مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے گناہوں سے محفوظ رکھیں، پاکیزہ بنائیں. اور جس طرح حاجی اپنی بخشش کے لیے اللہ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور مقبول مقامات پر جا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اس طرح غیر حاجی بھی ان مبارک ایام میں، اس مبارک مہینے کے اندر اپنی بخشش اور اپنی جو ہے مغفرت اللہ سے طلب کرے اور اللہ سے اپنی جو ہے مغفرت چاہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں حاجیوں کے ذریعے سے، حاجیوں کے صدقے و فعل غیر حاجی کی بھی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.